آباد معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الحج کے آخر تک ہوا تھا۔ سورۃ الحج کے بعد ہے سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، لغو اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں یہ جنت کے وارث ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بطور عقلی دلیل کی پیش فرمائی۔ مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈی بنائی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس کے نقشے بنا کر روح ڈال دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتیں دینے والا اللہ ہے جس نے بہت خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بطور دلیل کے ارشاد فرمایا، اور کئی انبیاء کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو جب بھی کھاؤ پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ بھائی اللہ کے سارے رسول پاکیزہ ہی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو نیک اعمال ہوں گے۔ اگر نیک اعمال آپ سے نہیں ہو رہے تو اپنے کمائی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل ارشاد فرمائے۔ کانوں کو بنانے والا اور آنکھوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض دلائل وہ ہوتے ہیں جن کو دلیل عقلی کہتے ہیں، اور بعض دلیل عقلی وہ ہوتی ہیں جن کو منکرین اور مشرکین بھی مانتے ہیں۔ اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو منکر بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، آپ پوچھ میرے نبی آپ پوچھیں ان سے، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ اگر کوئی جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ، تو یہ منکر اور مشرک اور کافر بھی کہیں گے کہ ساری کائنات کس کی ہے۔ تو پھر ان سے کہہ دیجئے نا، دھیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا میرے نبی ان سے یہ بھی پوچھو، مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ان سے یہ پوچھو بادشاہت کائنات میں کس کی ہے؟ کہیں گے اللہ۔ فرمایا پھر جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر یہ دعوت قرآن نہ مانی تو ایک وقت آنے والا ہے جب موت آئے گی، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب موت آئے گی اس وقت پھر منت سماجت کریں گے اور فریادیں کریں گے، قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا، مجھے مہلت دے تاکہ میں نیک اعمال کروں جو پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب مہلت کا وقت ختم ہے، اب آگے برزخ کا جہان ہے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا پھر بھی کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی کہ فلانے دا پوترا تو فلانے دا دوترا ایسا چھوڑ دو۔ فرمایا نا، فرمایا اس دن فلا انصاب بینہم، رشتہ داریاں اور نسب نہیں پوچھا جائے گا، اس دن بھی ایمان اور اعمال کی بات ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے میزان بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے میزان ہلکے ہو گئے وہ ناکام ہو گیا۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلس دے گی اور اس میں بد شکل ہو کر رہ جائیں گے۔ اچھا جہنمی جب جہنم میں پڑے ہوں گے ان سے پوچھا کیا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے اوپر نہیں پڑھی گئی تھی؟ کیا دنیا میں میری آیات تمہیں کسی نے نہیں سنائی تھی؟
چیز آیات تو سنائی گئی تھی، لیکن غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی غالب آ گئی تھی، اللہ کی آیات کی طرف دھیان کوئی نہیں کیا تھا۔ اب فریاد کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ اب وعدہ کرتے ہیں تیری آیات پر ایمان بھی لائیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ میری آیات تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے تکبر کیا ان سے، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ آج چوری کرنے والا چوری کو جرم سمجھتا ہے، بدکاری والا بدکاری کو جرم سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی آیات کو چھوڑ رکھا ہے، اس کو جرم ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ فرمائیں گے پڑھے رہو، تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا کلام ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ تھا یہ آیات کس کی تھی جو تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ بلکہ دھیان کرنا تو دور کی بات ہے، میرے بندے تھے، میرے نیک لوگ تھے جو اس کتاب کے اٹھانے والے تھے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان سے ٹھٹھے کرتے تھے، تم ان کے ساتھ مذاقیں کرتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ضحک کرتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، ان کی باتیں بناتے رہتے تھے، اور آج حالت یہ ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو صبر کا بدلہ جنت عطا کر دیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی بنایا ہے اور ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ نا، فتعال اللہ الملک الحق، فضول چیزیں بنانے سے اللہ پاک اور برتر ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ۔ اور سنو وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا برہان لہ بھی، جو رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے نا، اللہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ پکار حق ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہانی سنائے گا، قصہ سنائے گا، کوئی خواب بیان کر دے گا، ادھر ادھر کی مار دے گا، لیکن دلیل نہیں ہے۔ دلیل اسی بات پر ہے کہ پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ اس کے بعد ہے جی سورۃ النور، سورۃ انزلناها وفرضناها، اصلاح معاشرہ کے قوانین سے مزین صورت ہے سورۃ النور۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان کیے ہیں، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کو 100 درے مارے جائیں اور نرمی نہ کی جائے اور لوگوں کے سامنے مارے جائیں تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسلامی سزائیں جو ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ ان جرائم سے باز آ جائیں، اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اعلانیہ طور پر سزا دی جائے۔ ہمارے ہاں سزا ملتی نہیں ہے، اگر ملتی بھی ہے تو بند کمروں میں ملتی ہے، باقی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت ہو ایمان والی، ان کے سامنے سزا ملی۔ آگے فرمایا بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یا شرک کرنے والا مرد اور عورت ہو، یہ آپس میں تو نکاح کرے لیکن باقی ایمان والے ان سے بچیں۔ بدکاری اور شرک کو اللہ نے اس لیے جوڑا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس نے بھی حرام کام کیا اور اپنا حلال جگہ چھوڑی ہے، اور مشرک نے بھی رب کا در چھوڑا ہے، اس نے بھی حرام کام کیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ کتنے گواہ بولو؟ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو حد قذف لگائی جائے جو 80 کوڑے ہے۔ کتنے؟ اور زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، اور یہ 80 کوڑے ہے۔ معلوم ہے یہ جرم قریب قریب ہی ہے۔ آج سنی سنائی باتیں ہر ایک بندہ کیے جا رہا ہے، فلانے بندے کے بارے میں دوسروں کی عزت اچھالے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 4 گواہ نہ ہوں، جو پھر اس کے باوجود کسی کے اوپر محض شک کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے، اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ اور صرف 80 کوڑے کی بات نہیں ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر کسی موقع پر وہ گواہی دے، اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، اللہ کہتا ہے کہ تو رہنے دے، تو نے کل ایک مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے اور آج گواہ بن کے آگے اور کئی معاملات میں اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ ہاں جب تک سچی توبہ نہیں کرتا تب تک اللہ اس کو معاف۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے لعان کا۔ لعان کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ لعان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
اپنے گھر کے اندر نعوذ باللہ کسی کے ناجائز تعلقات دیکھے تو کیا کریں؟ پہلے یہ بات سمجھیے کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع ملی اور 4 گواہ نہیں تو چپ کر جائے، لیکن اپنے گھر کے بارے میں بندہ چپ تو نہیں کر سکتا، وہاں کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کا حل بتایا ہے، اس کا لعان ہے۔ لعان کا طریقہ یہ ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، اللہ نہ کرے اور یہ دن اللہ کسی کو نہ دکھائے، لیکن مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد عدالت میں جائیں گے، گواہ ہیں کوئی نہیں، گواہ تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گواہ کوئی نہیں ہے، تو اس کی اہلیہ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا شوہر اس طرح کہہ رہا ہے، اگر وہ بات مان دیتی ہے، اپنی غلطی مان لیتی، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا لعان کی، بات ہو گئی ہے۔ گواہوں کی ضرورت تب تو ہوتی ہے جب کوئی انکار کرے، تھے جب کوئی مان جائے پھر تو ایک گواہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے نا، خود آ کے اقرار کر لے۔ اگر عورت نے مان لیا اپنا جرم پھر تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں مانا تو پھر لعان ہوگا۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ قسم کھائے گا؟ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اللہ نہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ ہے مرد کی 4 گواہیاں پوری ہو گئی ہیں، 4 دفعہ اس نے قسم کھا لی ہے، 5ویں دفعہ لعنت کر لی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر عورت سے پوچھا جائے گا، اب بتاؤ، اب بھی اگر وہ مان گئی ہے تو عورت کا جرم ثابت ہو گیا ہے، لیکن اب بھی وہ کہتی ہے نہ جی نہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس کو کہا جائے گا اب تو قسمیں کھا، پھر 4 دفعہ اللہ کے نام کی وہ قسمیں کھائے گی، اور قسم کھا کے کہے گی کہ شوہر میرا جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں دفعہ کہے گی اگر یہ سچا ہے نا تو مجھ پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ نہ کرے کسی موقع پر ایسے ہو گیا کہ دونوں نے قسمیں کھا لی، اس کو کہتے ہیں لعان، دونوں طرف سے ہو گئے لعان، شوہر نے بھی کھا لی ہیں اور بیوی نے بھی کھا لی ہیں، اب گواہ تو تھے کوئی نہیں، یہی قسموں والی صورت تھی، یہ بھی دونوں طرف سے ہو گئی ہے، اب ان کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ دنیا کی عدالت اب خاموش ہے، یہاں پہ دنیا میں انسان ظاہر پر ہی فیصلے کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی اور فیصلہ رب پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی واقعہ عفق۔ عفق کا معنی ہوتا ہے جی معاملے کو الٹا کر دینا، کیا کر دینا جی؟ ابھی مثلا صبح ہے نا، کوئی بندہ اس کو شام بنا کر پیش کر دے، بڑے دلائل دے، یہ دیکھو جی دھوپ ہے، دھوپ ختم ہو رہی ہے اور یہ جناب رات آ رہی ہے، اس طرح اس کو الٹا پیش کر دینا۔ واقعہ یہ ہوا غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے نا، اور جو ایسا بدرات کی آج 17 رمضان مبارک ہے، 17 رمضان مبارک کو یوم الفرقان کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے یوم الفرقان غزوہ بدر کی وجہ سے، اور اسی دن کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن بھی ہے، اور اتفاق سے ہمارے سبق میں سورۃ نور میں وہ واقعہ بھی آ گیا جی، ذرا سارے جاگ کے سنیں، جاگ رہے ہیں نا سارے؟ تو ایک صحابی کہ حضور ڈیوٹی لگاتے تھے، جب قافلہ کوچ کرتا تو گری پڑی چیزیں پیچھے پیچھے اٹھا کے لے آتا تھا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ نے قضاء حاجت کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ادھر ادھر لوگ چلے گئے تو اما جی بھی دور تشریف لے گئی، مردوں سے ظاہر بات ہے دور ہی جانا تھا، واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے، دوبارہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی کہ میں دوبارہ جا رہی ہوں، ظاہر بات ہے پہلے اتنا وقت ہوا پھر یہ ہوا، قافلے تو کوچ کر دیا، اب روانہ ہو گیا، اور پیچھے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں رہ گئی ہیں، کیونکہ پتہ نہ چلا نا، اونٹ کے اوپر وہ کجاوا رکھ دیا گیا اور روانہ ہو گیا قافلہ، انہوں نے اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، نکیل پکڑی، اور دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے تھے وہاں جا کر مل گئے۔ واقعہ اتنا ہوا تھا، اور سفر کے اندر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، آج کل کے دور میں ہو جاتے ہیں، کئی لوگ جناب جاتے ہیں حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب گم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی اہلیہ گم ہو گئی،
تو بعد میں رابطہ ہوا، میں نے پوچھا سناؤ حال حوال کیا ہے؟ کہتے ہیں یار حال حوال باقی تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ بیٹھا جو نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ میں کہا وہ کہوں؟ کہتے زنانی گم ہو گئی، یہی تو ترا دیر وہی دعا کر رہا ہے، یا اللہ لب پوے، یا اللہ مل جائے مل جائے۔ اب مل گئی، اب خیال ہے کہ یار یہ گم ہی رہا تھا، ٹھیک ہے نبی مصیبت آپ نے سے مانگ رہے۔ تو ایسے معاملات تو آج کل کے دور میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی رابطے نہیں تھے نا جی، اس وقت تو ایسے معاملات ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، لیکن ہو گیا یہ واقعہ۔ اب منافقین کو موقع مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کا۔ ان بدبختوں نے گز گز کی زبانیں کھولی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدکاری کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے تو یہ تہمت لگائی تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا سرغنہ تھا۔ کچھ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی، بھئی یار ہم کیا کہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے رد کیا، انکار کیا، بھئی نہیں جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سب کا ذکر کیا جی، فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، جس نے یہ سارا بہتان تراشا نا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ پھر وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود اس پہ شریک ہوئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرے صحابی حضرت مستح رضی اللہ تعالی، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی، یہ تین لوگ جو تھے مسلمانوں میں سے، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اپنی سادگی کی وجہ سے کہہ رہے یا دھوکے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ باقی مسلمان کوئی خاموش رہے اور کچھ تردید کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں پہ یہ بات چلا رہے تھے تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ عائشہ پہ تہمت نہیں تھی، یہ نبی کی چادر کے اوپر الزام تھا، کیونکہ بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے۔ تو تم خاموش تھے، تم نے انکار کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ باتیں ہوئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفائی نازل کی اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بابا ابو بکر کے گھر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگوں صدمہ اور دکھ تو مجھے ہوا، لیکن اس وقت بہت زیادہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں، اللہ بھی معاف کر دے گا اور میں بھی معاف کر دوں گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اور مجھے غم میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا، یوسف علیہ السلام کا نام یاد رہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی صفائی میں بات کروں شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، میری حالت تو یوسف کے بابا جیسی ہے جس سے انہوں نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھڑے اپنے رب کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ بھی اپنا غم اپنے رب کو سناتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ بھی انتظار کرے، میں بھی انتظار کرتی ہوں، میرا رب ضرور کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ رب نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں ہے تو محمد کی بیوی جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت پر قرآن گواہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خفا ہوئی مستح کے ساتھ، مستح کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے، خفا ہوئے ناراض ہوئے تو نے کیوں کی میری عائشہ کے خلاف باتیں، کوئی اور تو کرے، اور ناراض ہوئے، اور ناراضگی بنتی بھی تھی، ناراضگی میں خرچہ پانی بند کر دیا، بول چال بھی بند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والوں کو خفا نہیں ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر نے کہا ہاں میرے مالک مجھے پسند ہے، تو مجھے معاف کر، اور میں نے مستح کو معاف کر دیا ہے۔
اس کے بعد کچھ اور اصلاح معاشرے کے قوانین ہیں جی. فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل، بولو جی، او خیر ہے جی اپنا ہی گھر ہے جی آ جاؤ جی، اپنا شپنا گھر نہیں، دوسروں کے گھر میں قرآن کہتا ہے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. گھر میں جاؤ تو کیا کرو، بولو سلام. تو بہت بڑا تحفہ اسی صورت میں آگے آ جاتا ہے، حیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، برکت والا تحفہ ہے جناب. گھر میں جاؤ سلام کر کے داخل ہوا کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث کا سناؤں. حضرت سعد کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت سعد نے جو دور سے حضور کو آتے دیکھا نا تو چھپ گئے دروازے کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت بڑی عجیب تھی، جیسے چھوٹے بچے لاڈ سے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں. تو دروازے کے پیچھے چھپ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں تمہارے اوپر. انہوں نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اونچا نہیں دیا کہ حضور سنے. حضور کی عادت مبارکہ تھی 3 دفعہ سلام کرے. پھر آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل سعد، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا. آپ نے تیسری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر اس طرح جواب کیا. حضور نے گھر پہ نہیں ہے، یہی سمجھا کیونکہ عالم الغیب کون ہے، اللہ ہے نا. حضور واپس ہوئیے. حضرت سعد دوڑ کے آئے تہتانا فدینا، یا رسول اللہ آپ آئے اور جا رہے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارا گھر آپ پہ قربان، آپ جا رہے ہیں. حضور آپ گھر میں نہیں تھے، جواب ہی نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ میں نے تو جواب دیا ہے لیکن آپ کو سنایا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یا رسول اللہ یہ پہلی دفعہ جواب اونچا دے دیتا تو سلام ایک دفعہ ہی آنا تھا نا. میں نے کہا کرتے رہے سلام، رحمتیں آتی رہیں گی، برکتیں آتی رہیں گی. یہ سلام کی قدر ان کو پتہ تھی، اور ہمیں تو جناب اور 50 باتیں کر دیں گے، سلام کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اللہ کہتے ہیں سلام کر کے گھر میں جایا کرو. اور اگر گھر والے کہیں کہ ابھی واپس چلے جاؤ فرجو، پھر لوٹ جایا کرو، ضد نہ لگایا کرو نہیں جی نہیں. یہ ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے جی. کئی دفعہ گھر میں سوئے ہو نا، مولوی صاحب اٹھاؤ، کیوں جی دعا کرانی. بھائی ہوں بندے ستے ہیں اٹھا سو دعا نکل سی کہ دعا نکل سی جی. ہاں قاری شعیب صاحب ہے نا دعا کی، متبادل بندہ بھی آلریڈی موجود ہے، پھر بھی جناب خواہ مخواہ میں اٹھاتے ہیں جی. قاری شعیب صاحب سے تو دکان تو لکھ کے لا دو، دعا کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایمان والوں مردوں کو چاہیے نگاہوں کو جھکائیں، ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے نگاہوں کو جھکائیں. محرم رشتوں داروں کے علاوہ عورتیں دوسروں کے سامنے برقعے کے بغیر، بڑی چادروں کے بغیر حاضر نہ ہو. عورت ایسی چال نہ چلے جس سے اس کی زینت ظاہر ہو. سمجھ آئی؟ کوئی مڑ کے دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے، ایسی چال نہ ہو، حیا ٹپکے اس کی چال سے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. فرمایا یہ کام نہ ہو، ایسی چال چلے کہ جناب جس سے حیا ٹپکے. اور نوجوانوں توجہ سے سنو بات جی، جن کا نکاح نہیں ہوا اللہ کہتے ہیں ان کا نکاح کر دو. سبحان اللہ. نوجوان تو کہیں نا یار جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کی ہوئی ہے وہ تو بالکل سبحان اللہ تو کم گزر گیا انہوں نے، وہ تو ہوں استغفر اللہ ہی اکثر. ایک بندے سے پوچھا سنا شادی کیسی گزری ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، شادی سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، شادی کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ شروع کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کے نکاح نہیں ان کے نکاح کرو. اور یہ نہ سوچو جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک کرتے کرتے عمر ہی ڈل جاتی ہے. فرمایا اللہ غنی کرے گا ان کو. ہاں اتنا ہونا چاہیے کھانے کا خرچہ نان نفقہ کر سکے اور اپنی رہائش کر سکے، اس کے علاوہ باقی رزق اللہ تعالیٰ دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2-4 مسائل اور بھی ہیں اس کے بعد درمیان میں مسئلہ توحید بیان کیا، بڑے خوبصورت انداز میں کیا. اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کے اندر جتنا بھی اجالا اور نور ہے یہ سب میرے رب کی توحید کا صدقہ ہے. اچھا مثل نوری کا مشکات، اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاکچہ، اس کے اندر شیشہ، شیشے میں چراغ، چراغ میں زیتون کا تیل. جیسے یہ خوبصورت چمک پہ چمک ہے، ایسے نور علی نور رب کی توحید جس سینے میں آئے وہ سینہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے. یہ بندہ موحد، توحید کو ماننے والا، شرک سے سینہ پاک رکھنے والا، دکان میں بیٹھا ہے تب، مزدوری کر رہا ہے تب، بازار میں ہے تب،
نور ہی نور ہے، لیکن فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، موحد آدمی جب مسجد میں آ جاتا ہے پھر تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے، رب کے در پہ آیا ہے اور توحید سے سینہ پر کر کے لایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کیوں نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دو قانون اور بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اوے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی ہے، خلافت دی ہے، تو تمہیں چاہیے اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرو، اور اللہ کے نظام میں بنیادی چیز یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اللہ ہی کی عبادت ہو اور شرک کو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، علی جاؤ اور اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرو اور بتاؤ کہ عبادت کے لیے اللہ کا در ہے، ہر رب کا ہی اونچا رہے گا، باقی گھر کیا ہوں گے جی، نیچے رہیں گے۔ فرمایا ایمان والو، پردے کے اوقات میں کسی کے کمرے میں چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو بغیر اجازت نہ جایا کرو۔ رات کے وقت، دوپہر کے وقت، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جو پردے کا اوقات ہیں۔ اپنے گھر میں ہی اپنے رشتہ داروں محرم کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر نہ جاؤ، اور یہ بات بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ پردے کا حکم پہلے ہو گیا ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی بوڑھی عورتیں بڑی چادریں بڑے برقعے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، فیشن کے لیے نا، اللہ نے فرمایا فیشن کے لیے نہیں، اس لیے کہ بزرگ ہو گئی ہیں ان کے لیے رخصت اور ان کے لیے اجازت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے اگر کھانا کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں کے گھر سے کھانا ٹھیک نہیں ہے، بھائی روز بندہ جا کے نہ کھائے، لیکن کہیں گیا کوئی کھا لیا تو اللہ فرماتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پیتا، چائے نہیں پیتا، روٹی نہیں کھاتا، 10 کنال زمین دب کے بیٹھے اس کی، سمجھ آئیے نا، ادھر زمین دب کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، پانی نہیں پینا دے گھروں، وہ زمین اس کی دے جو اللہ نے بتایا ہے وہ نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی طرف سے پابندیاں نہ بناؤ، جو اللہ نے بتایا وہ بناؤ۔ سورت کے آخر میں ایک ادب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، اس طرح میرے نبی کو نہ بلایا کرو، سمجھ آئیے، جیسے آپس میں کیا بلاتے ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں نا، ایسے میرے نبی کا نام لے کر آپس میں کہتا ہوں او شعیب، او شیراز، او شہزاد، او حامد، او فلاں، او فلاں، ایسے میرے نبی کو نہ بلایا کرو۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے اور بات بڑی مزدار ہے۔ جب تحریک ختم نبوت چلی تھی نا، اس میں ساری جماعتیں اکٹھی تھی، آپس میں بے شک لڑتے رہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اکٹھے تھے، تو قادیانیوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی۔ مسجد جس میں بحث ہو رہی تھی وہ بریلوی بھائیوں کی تھی، جو مناظر تھا بحث کرنے والا وہ دیوبندی عالم تھے، اہل حدیث بھی بیچ میں تھے، اور مقابلہ تھا قادیانیوں سے۔ بریلوی بھائیوں کی مسجد میں اوپر لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد، تو قادیانی نے کہا اے مول صاحب اے جڑ ہوتے لکھا یہ ٹھیک ہے، اس کو پتہ تھا نا کہ یہ کہے گا نہیں ٹھیک، تو بجائے ہمارے ساتھ پنگا کے اپنا پنگا پڑ جائے گا ان کو، یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کہا ٹھیک ہے، اب اس کو پتا تھا کہ یہ تو ٹھیک نہیں مانتے، اس کہا ٹھیک ہے، اس کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہ منو، یہ مطلب ہے ان دو چو منو، یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی گل۔ اس آقا قادیانی مولوی صاحب یہ تو چلاکی کر گیا، یہ یا پنجابی والا نہیں، یہ یا عربی والا ہے، بھائی عربی میں کمانا یا کمانا اے، اور پنجابی نے یا اس دی منو تو یا اس دی منو، یہ تو پنجابی والا ہو گیا نا، یہ یا پنجابی والا نہیں، یہ یا کس والا ہے؟ عربی والا ہے، جس کا معنی اے یا اللہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسے کہا نہیں نہیں یا پنجابی والا، اس کا مکے گئے ہو، اس کا مسجد لکھا دیکھا نہیں، اس کا نہیں مدینہ دیکھا نہیں، جدے دیکھا نہیں، اس کا عربی ہو گیا تو عربی سے لکھا ہو گیا، یہ پنجابی ہے، پنجابی ہی لکھا گیا، ٹھیک ہے جی، اس واسطے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ